السلام علیکم میرے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری بھلائی کون چاہتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے سب سے پیاری ہستی ہے۔ وہ تو ہمیں ہر ٹائم ہر وقت ہم مانگیں تو ہماری بھلائی کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ مگر دنیا میں ایک بتاتا ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، مگر ہماری بھلائی دنیا میں جو شخصیات ہیں ان میں سے ہماری بھلائی کون چاہتا ہے، اور یہ میں بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کے آخر میں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں بندہ مطلبی ہے، ویڈیو کے آخر میں بات بتاتا ہے، مگر نہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تمہید میں آپ کو پہلے بتاؤں گا تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ سکیں کہ ہماری بھلائی اصل میں چاہتا کون ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص بیمار ہو، میں اس کے ٹیسٹ کروں، مجھے آمدن ہو۔ اس کے بعد وکیل کے پاس جائیں، اس کی خواہش ہے کہ دنیا میں جائیداد کے جھگڑے ہوں، ان کے اپنے جھگڑے ہوں، کیونکہ اس کی روزی روٹی ہے، اسی طرح ڈاکٹر کی بھی تھی، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس آئیں اور میں ان کی تعداد بڑھتی رہے اور میری آمدن بڑھتی جائے۔ اب جس محکمے کا میں نام لے رہا ہوں، معذرت کے ساتھ اس میں اچھے بندے بھی ہیں، مگر وہ بھی یہ چاہتے ہیں، میں نام لیتے ہی نہیں ہوں، کہ ہر شخص مجرم ہو تو ہم کچھ فائدہ ہمیں ہو ہی جائے گا۔ یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وکیل چاہتا ہے یا اور وہ کوئی محکمہ چاہتا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹھیکیدار چاہتا ہے کہ ہر شخص مزدور ہو جو میری مزدوری کرے اور مجھے کم پیسوں پہ مزدور ملے۔ شراب فروش چاہتا ہے کہ ہر بندہ شرابی ہو، میری شراب زیادہ بکے۔ سیاسی لیڈر چاہتا ہے کہ ہر شخص بولا بالا ہو، جو میری ہر بات پہ یقین کر لے۔ یہ سیاسی لیڈر کی خواہش ہے۔ اچھا، محبت میں ناکامی والا جو عامل بیٹھا ہوا ہے باہر، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص محبت کے چکر میں پڑے یا ساس بہو کی لڑائی میں پڑے، یا میاں قابو نہیں آ رہا یا بہو قابو نہیں آ رہی اس کی لڑائی میں پڑے، اور بھوت پریت اور جادو ٹونے پہ یقین کرے، تو میرا کاروبار بھی واوا چمکے گا۔ یعنی بیسیکلی اصل میں بھلائی وہ بھی آپ کی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد کاروبار والے ہیں، جو کاروبار کوئی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہو، ہزاروں مثالیں میں اگر دیتا جاؤں گا تو ختم نہیں ہوں گی۔ ٹائر پنچر والا ہے، وہ کہے گا گاڑیاں زیادہ پنچر ہوں، میں پنچر لگاؤں تاکہ میرا روزگار زیادہ چلے۔ اسی طرح اور شعبے ہیں، کپڑوں والا ہے، وہ کہے شادیاں زیادہ ہوں، کپڑوں کی خریداری زیادہ ہو۔ اسی طرح جوتوں والے ہیں، غرض ہے کہ اسی طرح کھانے والے ہیں، کھانا پکاتے ہیں جو، یعنی انسان کی بیسک نیڈ ہے نا، تو ہر بندہ دوسرے کو یعنی بھلائی کم ہی چاہتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں ملاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، دو نمبری دیکھ رہے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں، فراڈ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے لیتا کچھ نہیں ہے۔
اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص استاد ہے، ٹیچر ہے، جو آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کوئی چیز بھی، اور اس کے بدلے میں آپ سے لیتا کچھ نہیں ہے، اور وہ ہے استاد، جس کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ قوم کا ہر شخص تعلیم یافتہ ہو، زندگی میں کامیاب و کامران ہو، خود کو ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، اپنے ملک کی اور پوری انسانیت کی وہ بلائی چاہتا ہے۔ مگر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شعبہ بھی، تعلیم بھی ایک بزنس بن رہا ہے، مگر اس میں استاد کا قصور نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ سکول والا بھی جو بچے کی مہینے کی 60,000 فیس لے رہا ہے یا لاکھ لے رہا ہے، وہ استاد کو 30,000 ہی دے رہا ہے مہینے کے، یا 40 دے رہا ہے، اور جو 10-12 ہزار لے رہا ہے وہ استاد کو 25,000 ہی دے رہا ہے، اور جو 1,000 میں سکول چلا رہا ہے وہ 12,000 استاد کو دے رہا ہے۔ وہاں پر بھی استاد کا اتصال ہو رہا ہے، کیوں؟ استاد کی کہیں پر عزت نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بھی سنا سکتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہوگا بھی ہو۔ اٹلی میں اشفاق احمد بہت بڑے رائٹر اور استاد بھی تھے یونیورسٹی میں، تو وہ گئے، ان کا کہیں گاڑی چلا رہے تھے، جوان کی ایج میں تھے، تو وہ چالان ہو گیا۔ تو چالان وہاں ہماری طرح تو نہیں ہے کہ رکشے والا 10 روپے جیب میں ڈال دے تو چالان ختم، اور پراٹو والا بندے مار دے تو پیسے دے اور جان چھوٹ جائے گی۔ وہ یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایریے مخصوص ہیں، آپ اپنی جان بچائیں، وہاں گاڑی کو آپ کو رون دے گی اور بدلے میں آپ کو 1-2 کروڑ مل جائیں گے، مگر آپ کا لخت جگر یا آپ کی بیٹی بیٹا آپ کو نہیں ملیں گے۔ پیسوں میں خرید لیتے ہیں، ہم بک جاتے ہیں، خون بہا ادا کر دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اسلام میں جائز ہے، مگر اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی لگی ہوتی ہے اور وہ گاڑی رجسٹر بھی نہیں ہوتی، اس نے ٹیکس بھی پے نہیں کیا ہوتا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اشفاق احمد صاحب کا چالان ہو گیا، تو وہ چلے گئے، عدالت میں پیش ہو گئے، پیش ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں استاد ہوں، اس طرح میرا۔ تو جج نے کہا استاد ہیں، انہیں کرسی دیں۔ تو انہوں نے کرسی دی اور ساتھ کہا میں آپ کو استاد ہونے کے یہ تھے، جو میرا یہ جرمانہ ہے یہ آپ پے کر دیں، اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، تو رسپیکٹ۔ تو یہاں استادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو گورنمنٹ والے ہیں ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، انہوں نے گھر کا راشن، روزی روٹی چلانی ہے۔ تو ایک شخص آپ سے یہ مخلص ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کا استاد ہو خواہ وہ پرائیویٹ ہو، مگر اس استاد کا ہر جگہ اتصال ہوتا ہے۔ میں 16 سال استاد رہا ہوں، 120 بچوں کو ٹریننگ دی ہے، 120 تک 1500 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، میرے ویسے میں نے 25 بچے پڑھانے تھے، 1500 کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو وہاں جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے مجھے گھر سے دور ٹرانسفر کر دیا، مگر میں نے وہاں بھی بچوں کو اچھی اپنی طرف سے تعلیم دی، اور اب بھی میں دے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یوٹیوب پہ ہیں اور آپ اس کو کل کو پیسے ملیں گے، میرا چینل مونیٹائز ہو، میرے فالوور بڑھیں نہ بڑھیں، لائکس بڑھیں نہ بڑھیں، یہ چلتا رہے گا جب تک میری زندگی ہے، اور اچھی باتیں
آپ کو میں بتاتا رہوں گا، یہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے اندر جو ہے چیز جو میں نے زندگی میں سیکھی ہے اپنے 65 سال میں 62 سال میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کسی کے چکر اور جھانسے میں نہ آئیں۔ آپ اپنا کاروبار کریں، آپ اپنی محنت کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔